ترمیم کے حوالے سے ایک وسیع تر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اس پہ آپس میں گفت و شنید کی ہے بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پارلیمان نے اپنا کردار ادا کیا اور پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں نے، چاہے وہ اپوزیشن کی سائڈ سے تھیں یا ٹریجری بینچز تھے، تمام جماعتوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ کوشش کی گئی کہ ایک گریٹر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے آئینی ترامیم کے اوپر. اور میں اس میں لا منسٹر کا جو کردار ہے اور جس طریقے سے انہوں نے تمام پارٹیوں کو بھی انگیج کیے رکھا اور آئینی ترامیم کے مسودے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. دیکھیے، اگر آپ دنیا میں دیکھیں، آپ اسپین کو اسٹڈی کریں، جرمنی کو اسٹڈی کریں، اٹلی کو اسٹڈی کریں، دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے، انصاف کی بروقت فراہمی بھی ہو سکے، ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ 9 مئی جیسے کیسز کا بھی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں تو کیپٹل ہل کے کیس کے اندر جس شخص نے اسپیکر کی کرسی پر پیر رکھے تھے اس کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی اور چند ماہ کے اندر وہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچے. کیپٹل ہل پہ جن لوگوں نے بھی ہلڑ بازی کی تھی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا، حملہ کیا تھا، وہ تمام اپنے کیفر کردار تک پہنچے. آپ لنڈن رائٹس دیکھ لیں، یو کے اندر تمام کردار جو تھے ان کا ٹرائل چلایا گیا اور ان کا ٹرائل منطقی انجام تک پہنچایا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، ان کے کیسز ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتے؟ اور اس دن لا منسٹر نے بتایا اٹک کا ایک ان کا کلائنٹ ہے، وہ عمر قید کاٹ کے باہر آ گیا اور اس کی اپیل ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی. تو مقصد صرف اتنا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ کی جائیں تاکہ آئینی معاملات جو ہیں وہ علیحدہ ڈیل ہو سکے اور جو پاکستانی شہریوں کے کیسز ہیں، چاہے وہ سول کیس ہے، کرمنل کیس ہے، کارپوریٹ کیس ہے، ان کا بر وقت فیصلہ ہو سکے. اور کیس لوڈ اتنا ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں اور اس سے لا منسٹر نے جو مسودہ اس کا تیار کیا اس پر بھی سیاست کی گئی. آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پہ بات کریں گے. تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی NRO نہیں ملنے جا رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے اوپر اور جو انصاف کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے ترامیم کی جا رہی ہیں، انصاف کے حصول کو ایک بہتر شیپ دی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ اپنی بیچ میں ڈیمانڈ یہ لے کے آئیں گے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو، تو آپ کی یہ NRO کی خواہش پرانی ہے، اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ مت استعمال کریں. اور یہ جو دائرہ کار ہے مشاورت کا، یہ وسیع کیا جا رہا ہے. مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے اور جو لا منسٹر کی ٹیم نے مسودہ تیار کیا اس میں بھی باتیں کی گئی. پتہ نہیں مسودہ کہاں سے آیا، بھائی ان کی ٹیم نے بنایا. پوری ایک لیگل ٹیم، ڈرافٹسمین ہوتے ہیں لا منسٹری کے اندر، اور وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. جو بھی لا منسٹر ہدایات جاری کرتے تھے اس پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی یہ چیزیں ہم نے اپڈیٹ کر دی ہیں اور مسودہ ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ مسودہ تمام لوگوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا، جس میں JUIF کے پاس یہ موجود تھا، پیپلز پارٹی کے پاس موجود تھا. اسی لیے اس پہ شک بائی شک بات ہوئی ہے. کامران مرتضی صاحب کے پاس موجود تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے جس میں ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن بھی ہے، جس کے اندر ایک انصاف کے نظام کو آسان بنانے کے لیے، اس انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے بھی شکیں موجود ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہم نے اگری کیا تھا وہ بھی سسٹم موجود ہے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس پہ لائرز کی باڈیز کی بھی آپ نے دیکھا کہ بیانات پہلے ہی آ چکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید مشاورت کر کے، کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا اور جو ابہام اور قیاس آرائیاں، ہم صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قیاس آرائیوں ابہام سے پرہیز کریں. یہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے، اور یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح NRO مانگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی یہ خرابی پیدا کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں، اور جو سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے ساتھ ایک اپڈیٹڈ اس کا مسودہ تیار کیا ہے اس پر بات چیت بھی ہو رہی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ جلد جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے گا. اور جو لا منسٹر اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں وہاں عدالتوں کا سسٹم بہتر ہے، شہریوں کو انصاف کی جلد فراہمی وہاں ملتی ہے، ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن ہے.
تو یہ سارے معاملات ہیں جس پہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو کانفیڈنس میں لوں کہ اس پہ بات چیت جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ طاہر اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی ترامیم پر کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے اور وسیع تر اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے. وزیر قانون نے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مسودہ تیار کیا تھا اس پر اہم کردار ادا کیا. آئینی عدالتیں دنیا بھر کے دیگر ملکوں میں موجود ہیں اور آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. اس پر مزید مشاورت کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اطلاعات و نشریات میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمان کے باہر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس آئینی ترامیم کے حوالے سے اور آئینی ترامیم کا مسودہ تمام جماعتوں کے پاس موجود تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی NRO مانگ رہا ہے تو اس کو NRO نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مسودہ تیار کیا گیا تھا اس میں وزیر قانون کا انتہائی اہم کردار ہے. آئینی عدالتیں دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی موجود ہیں اور آئینی عدالتیں جو آئینی مقدمات ہیں ان کے لیے